اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک اللہ والے تھے تو انہوں نے کسی وقت کسی کو بتایا کہ میں نے دنیا میں 4 علوم اختیار کیے، 4 چیزیں اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت ترقی عطا فرمائی، مجھے سب سے بے نیاز فرما دیا۔ ناظرین، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بتائیے کون سے ہیں، تو فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے نا، وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ تو فرمایا کہ اس لیے زیادہ کی طلب سے نا میں آزاد ہو گیا، مجھے زیادہ کی طلب ہے ہی نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ جو رب کریم نے میرے لیے رزق لکھا ہے، مجھے کوشش کرنی ہے اور وہ رزق میرے پیچھے آئے گا، وہ رزق حلال مجھے ملے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا دیا ہوا جو حق مجھ پر ہے نا، وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ میں کہوں کہ نماز میں نہیں پڑھ سکتا، آپ پڑھ لیجئے، نہیں، مجھے ہی ادا کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے میں ان فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، ساری عبادات خود کرنی ہے نا، کوئی دوسرا تو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی صورتیں ہوتی ہیں الگ، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کوئی دوسرا عبادت نہیں کرے گا۔ آپ نے خود کرنی، جو حقوق ہیں آپ نے خود ادا کرنے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ فرمایا کہ موت مجھے تلاش کر رہی ہے، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا نا، تو لہٰذا میں نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا کہ جب موت آنی ہے تو آنی ہے، اس کی تیاری شروع کر دی۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، چنانچہ میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے بچتا رہا، برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ فرمایا کہ یہ 4 چیزیں زندگی کے لیے ایسا اصول ہے، ایسا قانون ہے کہ جس پر عمل کر کے میری زندگی مطمئن ہے۔ اب مجھے کسی حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ناظرین ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء آیت نمبر 1، اس کا سیکنڈ پورشن جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے، وہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ من آیاتنا، دونوں صورتوں میں چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، آیاتنا ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اور هو السمیع البصیر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بصیر پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 1 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 1 یعنی 1 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ ناظرین، کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ الذی ایک کلمہ،
बारकना दूसरा, हौला तीसरा, हु चौथा, लीनुरिया पांचवा और मिन छठा, आयाती सातवां, इन्ना आठवां, अस्समीउ नवां, अल-बसीरु दसवां। कुल यहाँ 10 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्लज़ी, अच्छा पीछे इलल मस्जिदिल अक़सा है और मिलाएंगे तो अक़सा में सौद पर ज़बर है, इससे अल्लज़ी की लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ करेंगे। तो किस तरीके से पढ़ेंगे? इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी, और यहाँ पर चूँकि हमारा सबक यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो अल्लज़ी बारकना, बा खड़ा ज़बर बा और बा अलिफ ज़बर बा, दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। रॉ पर ज़बर है, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे। अल्लज़ी बारकना, हौला अलहदा, हु अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे। हौलहु, इससे हौलहु नहीं, हौलहु, ये वाव लीन है। लीनुरिया हु, लीनुरिया हु, रॉ के नीचे ज़ेर है, रॉ को बारीक करके पढ़ेंगे। मिन आयातिना, मिन आयातिना, इन्नहु, इन्नहु हुवा अस्समीउ अल-बसीरु, हुआ में वाव पर ज़बर है, इसे समीउ की सीन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ करेंगे। समीउ में आइन पर पेश है, इससे अल-बसीरु की लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। सीन, सीन हरफ शमसिया है। हरफ शमसिया वो हर्फ के जिस पर अलिफ लाम हो लेकिन लाम को पढ़ा न जाए। हुवल समी, गलत, हुवस समीउल बसीरु, यहाँ रॉ पर पेश है, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे, लेकिन जब यहाँ वक्फ करेंगे रॉ साकिन होगा, माकबल या भी साकिन है तो उसका माकबल देखेंगे, सौद के नीचे ज़ेर है, तो रॉ साकिन जब इसको पढ़ेंगे वक्फ की सूरत में तो उस सूरत में इसको बारीक करके पढ़ा जाएगा। इन्नहु हुवस समीउल बसीरु, अब यहाँ वक्फ करेंगे तो हुवस समीउल बसीर पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुगत और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है हम वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं और नाज़रीन उनकी निशानदही भी की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी, बारकना, हौलहु, लिनुरियहु, मिन आयातिना, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। हुवस समीउल बसीर। नाज़रीन ये आज का सबक है और ये आयत नंबर 1 है। आयत नंबर 1 का सेकंड पोर्शन, जिसे लास्ट पोर्शन भी कह सकते हैं, ये आज के सबक में शामिल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इस्म आप देखिए वो है अल्लज़ी, दूसरा है हौला, तीसरा है हु ज़मीर, यहाँ पर भी नंबर 3 आएगा। आयाती चौथा,
آیاتی چوتھا ہے، اور ہو یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، ہوا یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، پانچواں السمیع اور چھٹا البصیر۔ تو کل ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسما ہیں، اور افعال کتنے ہیں؟ تو ایک ہے بارکنا اور دوسرا ہے لینوریہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں من ایک حرف ہے، انا دوسرا، تو کل یہاں پر 2 حروف موجود ہیں۔ تو آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اسما، الذی، دوسرا ہے حول، تیسرا ہے ہو ضمیر اور ہوا، ہو اور ہوا، چوتھا ہے آیاتی، آیاتی۔ اچھا یہاں پر نا ہے، نا ضمیر بھی ہے ناظرین، اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی نمبر 3 ہی آئے گا۔ پانچواں ہے السمیع، پانچواں ہے السمیع اور چھٹا ہے البصیر۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اسماء یہاں پر ہم لکھ چکے ہیں، اور فعل ایک ہی ہے، بارکنا، بارکنا ایک ہی فعل ہے، بلکہ 2 ہیں، ایک ہے بارکنا اور دوسرا ہے لینوریہ۔ دو افعال ہیں، اور ناظرین حروف ہم دیکھتے ہیں، پہلا ہے ہی ضمیر، پہلا ہے من اور دوسرا ہے انا۔ چھ اسماء، 2 افعال اور 2 حروف، تو کل ملا کر 10 کلمات ہوئے۔ سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ الذی اسم موصول ہے، اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اس کا اپنے ما قبل جملے یا کلمے سے یا ما بعد جملے یا کلمے سے لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اور الذی ناظرین یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے وہ لوگ جو، یا وہ جو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ حولا، حولا کسے کہتے ہیں؟ حول کہتے ہیں آس پاس، ارد گرد، آس پاس، اسے حول کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ناظرین جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ آس پاس کون ہے، تمہارے ارد گرد، تمہارے سراؤنڈنگ میں کون ہے، تو اسے حول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہو ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر اگر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ہو یا ہی، تو ناظرین اس میں پیش، الٹا پیش، زیر، کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہوگی تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہوا، ہو یا ہی، اب دیکھیں ہوا یہ بھی موجود ہے، انہو ہوا، اور اسی طریقے سے انہو ہو موجود ہے، تو ہی یہاں پر موجود بہرحال نہیں ہے۔ تو ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس کے بعد ہے نا۔
جمع متکلم کی ضمیر آیاتنا، آپ دیکھ سکتے ہیں آیاتنا، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین نا کی شکل میں ہوتی ہے، اور اگر منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو نا یا نحنو معنی ان کا ایک ہی ہوگا، ہم، ہمارا، ہمارے، ہم سب، ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے آیات۔ آیات آیتن کی جمع ہے۔ آیتن کا معنی ہے ایک علامت، ایک نشانی۔ آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں۔ قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں ناظرین کہ وہ بات کے کمپلیٹ ہونے کی طرف بات کے کمپلیٹ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، اسی لیے قرآن کی آیت کو آیت کہتے ہیں۔ تو آیت ایک نشانی، ایک علامت، آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں اور بہت سی آیتیں۔ ناظرین و سامعین یاد رکھیں کہ آیت اور آیات قرآن کریم میں قرآن کی آیت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور چونکہ قرآن کی ایک آیت اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تو اس لیے اس کو بھی آیت کہتے ہیں۔ تو آیت اور آیات یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، آیت اور آیات۔ السمیع، سمیع کہتے ہیں سننے والا، سمیع سننے والا، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور ناظرین اس کا جو معنی ہے وہ سننے والا، کیونکہ اس فعیل کے وزن پر جو اسم آتا ہے وہ عام طور پر اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات اسم مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول کے، ٹھیک ہے۔ سمیع اس کا معنی ہے سننے والا، اور اس کے بعد ہے بصیر۔ بصیر یہ بھی فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور اس کا جو ہے وہ معنی ہوگا، میننگ ہوگا دیکھنے والا۔ سمیع سماعت سے، بصیر بصارت سے، ٹھیک ہے، سمیع سماعت سے، بصیر بصارت سے۔ تو ناظرین ہم کہتے ہیں نا وہ سمیع ہے سننے والا ہے، وہ بصیر ہے دیکھنے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر یہ دونوں صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ بارکنا، بارکنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم نے برکت دی، ہم نے برکت دی۔ بارکہ یبارک مبارکن، تو مبارک، مبارک یہ عام طور پر ناظرین ہم جب کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ اچھا ہمارے یہاں بعض اوقات وہ مبارک بھی کہتے ہیں، تو مبارک جو ہے وہ ناظرین ظاہر کہ مبارک ہے، مبارک ہوتا ہے عام طور پر، کیونکہ مبارک اسے کہتے ہیں کہ جس میں برکت دیا گیا۔ تو یہاں بھی ایک مسلمان جب اگلے مسلمان کو کہتا ہے نا کہ مبارک، جی نے مبارک، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں آپ کو برکت دی گئی ہے۔ تو مبارکہ یہ اس میں یعنی باب مفاعلہ سے مصدر ہے، اس کا اسم فاعل ہے مبارک، اسم مفعول ہے مبارک، تو مبارک برکت دینے والا، مبارک جس کو برکت دی جائے، جس کو برکت دی گئی ہو، تو یہ عام طور پر مبارک اسم مفعول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لنریہ، اصل میں تھا ناظرین یہ دیکھا جائے تو یہاں پر لنریہ، تو یہ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو فعل مضارع ہے تو یہ لی کو اگر ہٹا دیں تو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، صیغہ جمع متکلم، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ناظرین اس میں لی آیا، یعنی لی، تو جب فعل مضارع پر لی داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع اور لی کے درمیان، لام کے درمیان ان محذوف ہوتا ہے۔ تو یہ تھا نوری، یہ تھا نوری، لام داخل ہوا تو ظاہر کے درمیان میں ان محذوف ہے، تو اب یا پر زبر آ جائے گا، آخر کو نصب دیتا ہے، یا پر جو زبر ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ لینوریہ۔ اب دوسرا یہ کہ جب ان فعل مضارع پر داخل ہو تو اسے معنی مصدری معنی میں لے جاتا ہے، تو لینریہ ہو تاکہ ہم دکھائیں، تاکہ ہم دکھائیں، اس کا ترجمہ بھی یہ ہوگا۔ فعل مضارع یعنی حال یا مستقبل کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ اس کا مصدری معنی ہوگا، لینریہ تاکہ ہم دکھائیں۔ اور اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد ہے ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین 6 اسماء، 2 افعال، 2 حروف، کل ملا کر 10 کلمات ہیں، اور ان میں 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 آیت اور آیات، نمبر 2 مبارک، نمبر 3 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، الذی، با کھڑا زبر با۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ پیچھے سے ملائیں گے الی المسجد الاقصی الذی، تو اقصی کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے اور ملا کر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں چونکہ ہمارا سبق یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو یہاں سے الذی پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، الذی، با کھڑا زبر با یا با الف زبر با، را کیف زبر رک، نون الف زبر نا، بارکنا، ہا واو زبر حو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، حولہ، لام زر لی، نون پیش نو، را یا زر ری، یا زبر یا، ہا الٹا پیش ہو، لینو ریہ، میم نون زر من، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، اسے یا الف زبر یا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تا زر تی، نون الف زبر نا، من آیاتنا، حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، ہا پیش ہو، واو سین زبر وس، سین زبر سا، میم یا زر می، عین لام پیش ال، هو السمیع، با زبر با، صاد یا زر صی، را پیش رو، بصیر، هو السمیع البصیر، یہاں وقف پڑھیں گے تو هو السمیع البصیر پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین تلاوت مکمل ہو چکی ہے، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ تو ناظرین اب دیکھیے، الذی، وہ جو، بارکنا، ہم نے برکت دی یا ہم نے برکت رکھی، حولہ، آس پاس، ہو، اس کے، یہ ہو ضمیر مسجد اقصی کی طرف لوٹ رہی ہے، من، سے، آیاتی، نشانیاں۔ اب یہاں پر آیت کے معنی میں نہیں بلکہ نشانی کے معنی میں ہے۔ آیاتی، نشانیاں، نا ہماری، انا، تحقیق، ہو وہ، ہوا وہ، سمیع یعنی سننے والا، البصیر دیکھنے والا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی
جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر میں ہم جو بات کر رہے تھے وہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر صبر کے حوالے سے، کیونکہ یہ آیت کریمہ تھی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور ظاہر ناظرین کہ یعنی بدلہ لینے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن ناظرین صبر کی ترغیب ہے، اور صبر کیا جائے تو پھر ناظرین وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یعنی جو اصول ہے وہ بھی بتا دیا، لیکن اچھا راستہ کون سا ہے؟ وہ صبر کا راستہ ہے، تاکہ تم کہیں جذبات میں آ کر بدلہ لینے میں حد سے متجاوز نہ ہو جاؤ۔ تو ناظرین وہ بھی ہے نا ایک چیز۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین راستہ یہ بتایا کہ ٹھیک ہے صبر کرو، وہ صبر کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ اگلی آیت ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اب اس میں اور اگلی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے دل تنگ ہوں، بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں تعریضاً اور تصریحاً یہ فرمایا تھا کہ بدلہ لینے کی بنسبت صبر کرنا یہ افضل ہے، اور اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم پر صبر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ مظلوم کے لیے ظلم پر صبر کرنا بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کا صبر کرنا یہ اللہ کی توفیق اور اسی کی اعانت سے ہے، اور انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کا صبر کرنا اس وقت معتبر ہوتا ہے کہ جب اس کا دل کسی کے ظلم کی وجہ سے جوش غضب میں ہو اور وہ انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو، اور انتقام لینے پر اسے قدرت بھی حاصل ہو، تو اس وقت جب وہ صبر کرے گا تو اس وقت اس کو اپنے نقصان پر غم ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ جو صبر ہے نا کہ یعنی کوئی کسی نے ظلم کیا، آپ کا جوش غضب بھی ہوا، آپ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، آمادہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں تو رب کریم نے فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، 18ویں پارے میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ عفو درگزر کرو۔ اَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا انہیں یہ بات محبوب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے؟ جب بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، عفو درگزر سے کام لے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے معاملات میں بھی عفو درگزر سے کام لیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اگر ہم اسٹڈی کریں تو ناظرین آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ناظرین جو مزاج تھا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معاملہ تھا، وہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اعلیٰ مقام پر تھے۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، فرمایا کہ برا کلام اور فحش کلام کبھی نہیں فرماتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ولا صخابا فی الاسواق، کبھی بھی گلیوں میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اپنے باتیں نہیں فرمائی۔ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ ولکن یعفو ویصفح، ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا۔ اور میں یہاں پر ناظرین یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے معاملات ایسے آئے کہ جب آپ کے دشمن آپ کے سامنے بے بس اور لاچار تھے، لیکن آپ نے
کھلے دل سے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بالکل انہیں معاف فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں طائف کا مقام ہو کہ جہاں پر آپ کو لہو لہان کیا گیا، اور جب آپ سے عرض کی گئی کہ حضور حکم دیں، فرشتوں نے کہا کہ یہ دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے، ان پر عذاب نازل ہو، تو فرمایا نہیں، اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کی اللہم اہدی قومی لا یعلمون، اس قوم کو، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ناظرین آپ نے جو ہے وہ عذاب لانے کی دعا نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کا موقع ہے اور سارے بے بس اور لاچار ہیں، تو اس وقت بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا اخن کریم وابن اخ کریم، آپ بھی کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں، آپ کی سیرت طیبہ میں بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی بدلہ نہیں لیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قاتل تھے حضرت وحشی، جو بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کا اسلام قبول کیا، یہ فرمایا کہ سامنے نہ آیا کر کہ مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام کو جس حوالے سے جس نے بھی تنگ کیا، پریشان کیا، آپ کو اذیتیں دی، وقت آنے پر جب آپ سب کچھ کر سکتے تھے آپ نے معاف فرمایا۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سو لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبان سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی تاکہ ہم اس عہد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ جی مصطفیٰ، آپ کو 14واں پارہ مکمل کرنے پر بہت مبارکباد۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، لیکن میں پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ سادہ انداز میں پڑھیں، طرز نہ لگائیں، فی الحال سادہ انداز میں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ: جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ظاہر یہ جو سفر ہے ناظرین، اس میں صرف میں مبارکباد کا مستحق نہیں ہوں، فقط آپ بھی جتنے بھی ناظرین و سامعین ویورز ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں سفر میں، وہ سب کے سب ہماری پوری ٹیم الحمدللہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ تو سب کے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے کیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو ناظرین وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.aryqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا انسٹاگرام جو ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے۔ یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے جو بھی آپ اس کا ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو اس کے نام سے ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔